ताकि फेडरल गवर्नमेंट अपने ज़राए से और अपनी एफर्ट से और कमर्शियल मार्केट्स के थ्रू अपनी फाइनेंसिंग करे। चौथी चीज यही है कि जो एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड रहा है उसे भी खत्म किया जा रहा है और उसकी बजाय हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो खुसूसी कमिटीज बनाकर कोऑर्डिनेशन करे। और स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। अब इस सारी चीज का बुनियादी मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जो अहम इक्तिसादी अदारे हैं उनको मजबूत बनाएं और उनको 21वीं सदी के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक उनको एक हैसियत भी दें और उनकी कैपेसिटी भी दें और उनको ऑटोनॉमी भी दें। दूसरा जो कानून बना है वो पाकिस्तान के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस यानी जो हुकूमती अदारे हैं खुसूसी तौर पे जो बिजनेस की एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। आपको पता है कि ये मुख्तलिफ अदारे या मुख्तलिफ कंपनीज कई अंदाज से चल रहे हैं। किसी के अपने कवानीन हैं, कोई स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर हैं, कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, कोई डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक हॉच पॉच वाला निजाम है और कोशिश ये की जा रही कि इस कानून के तहत उनको एक मरकजी अंदाज में चलाया जाए और मिनिस्ट्रियों का जो बहुत ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट रोल है उसको कम किया जाए और मिनिस्ट्रीज के बजाय इसको फुल गवर्नमेंट के मातहत किया जाए और मिनिस्ट्रीज का रोल उसके अंडर सबस्यूम किया जाए। दूसरी चीज ये कि जो इनके बोर्ड और उसका चेयरमैन है ये भी हुकूमत करेगी अपॉइंट एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में जिसमें कमिटीज बनाई जाएंगी जो ये सिलसिला जो है एक शफाफ और प्रोफेशनल अंदाज में करेगी। और जो सीईओज होंगे इन कंपनीज के यानी चीफ एग्जीक्यूटिव वो ये बोर्ड्स जो हैं वो अपॉइंट करेंगे बजाय इसके कि मिनिस्टर साहिबान और सेक्रेटरी साहिबान बैठे ये फैसले कर रहे हों ताकि प्रोफेशनलिज्म हो और यहाँ पर भी अदारों को एक जो मॉडर्न तकाजे हैं उनकी बुनियाद पे चलाया जाए और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाए और उनको रोज शाम सुबह तब्दील नहीं किया जाए। इसी तरह से इन एसओईज को हम पेपरा के जो रूल्स हैं उनसे भी छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं ताकि ये बिजनेसेस के अंदर कम्पीट कर सकें और इनकी डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी की जो रफ्तार है वो इतनी स्लो इतनी कमजोर रफ्तार नहीं हो कि वो कम्पीट नहीं कर सकें। तो हम चाहते हैं कि ये कम्पीट करें, इनकी लीडरशिप प्रोफेशनल हो, इनको लीडरशिप को बार बार बदलाया नहीं जाए और उन मिनिस्टर या मिनिस्ट्रीज की तरफ से बार बार इंटरवेंशन या मुदाखलत नहीं हो। तीसरा जो कानून आज अप्रूव किया काबीना ने उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के टैक्स का निजाम है उसमें कई तरह की एग्जेम्पशंस हैं यानी लोगों को छूट दी गई है टैक्सेस से खुसूसी कंपनीज को या खुसूसी सेक्टर्स को और इस कानून का मकसद ये है कि इन एग्जेम्पशंस में कमी की जाए ताकि जो टैक्स का निजाम हो वो यूनिफॉर्म हो, वो एक सतह पे हो हर एक के लिए और उसमें खुसूसी मराहत नहीं दी जाएं कुछ तबकों को ताकि ये शफाफियत भी हो और फेयर प्ले हो और एक मुनसिफाना तरीका हो। तो ये सिस्टम जो है इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खुसूसी तौर पे होगा और इसके अच्छे फायदे होंगे और हमारी जो ख्वाहिश है और इस प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि टैक्सेस जो हैं वो इस अंदाज में कलेक्ट किए जाएं कि जिसका असर गरीबों पे कम पड़े
تو یہ ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں. وفاقی وزیر خزانہ عبداللطیف شیخ کا کہنا ہے کہ بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کمرشل مارکیٹ فائنینشیل گیپ کو پورا کرے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت کراچی بھی آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم اور پی پی رہنماؤں کی اس وقت میڈیا ٹاک جاری ہے. ہر جگہ پہ بغیر کسی تفریق کے ڈیولپمنٹ کے لیے احکامات دیے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحب کو اور ان کی پوری جو ٹیم ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام ہوئے ہیں, لیکن کچھ ایشوز ہیں جو حل طلب ہیں اور انشاءاللہ ان پر اچھی پیش رفت ہوگی اور مثبت طریقے سے مل کر کام کیا جائے گا. لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ یہاں پر آئے تھے اور بظاہر ایم کے ایم نے یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ نہیں کیا سینٹ انتخابات میں. اب کیا آپ کو امید ہے کہ اب جو جواب ملے گا وہ پازیٹو ملے گا ایم کے ایم کی طرف؟ دیکھیں, پولیٹیکلی طور پر دروازے کھلے ہوتے ہیں, ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں, جمہوریت کا یہی حسن ہے. تو جس طرح آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہمیں گیلانی صاحب کو سپورٹ نہیں کیا ایم کیو ایم نے, لیکن کیونکہ یا سینٹ کے انتخابات میں جو مختلف امیدوار تھے انہیں, لیکن اب جب سینٹ چیئرمین کے انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں تو ہم ظاہر ہے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ چلیں پہلے نہ صحیح لیکن اب وہ ہمیں سپورٹ کریں گے, اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے. خان صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے, کتنا مطمئن ہے پی ٹی آئی کے اتحاد کے ساتھ؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی اتحاد بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ دیکھیں, اس میں جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں, 2 ایگریمنٹ ہیں, اور اس کے اوپر جو اس کے اوپر عمل درآمد کی جو رفتار ہے وہ خاصی حد تک بہت ہی دھیمی ہے اور اس کے نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ بہرحال ایک الگ میٹر ہے. 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور سے صوبوں کو جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے صوبائی حکومت زیادہ اس میں کارآمد ثابت ہوتی ہے کہ وہ پورے صوبے کے اندر کچھ کام کرا سکے. تو اسی حوالے سے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر سندھ کے دیہی علاقوں کی نمائندگی آپ کرتے ہیں, سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی ہم کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ مینڈیٹ ہے, تو ہمیں مل کر کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے صوبے کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. اچھا, اس ساری گفتگو کے اندر یہ کہیں مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وزارتیں چاہیے یا ہم حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے عوام کے مسائل کو سامنے رکھا ہے, اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اور انہی ایشوز کے اوپر جیسے میں نے گزارش کی کہ جو یہاں کی سڑکیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں, سیوریج کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں, نوکریوں میں کوئی حصہ نہیں ہے, پانی کے مسائل ہیں, حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ ہے, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. تو کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف سے آفر ہے یا کوئی, ہم نے یہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم مل بیٹھ کر مسائل کے حل کو نکالیں گے اور اس کو تلاش کریں گے. کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جوائنٹ پریس ٹاک اس وقت جاری ہے. ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں عشرت حسین اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں. اور دوسرا ہوگا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس جو کہ گورنمنٹ کے بجٹ پر منحصر ہوں گے, اور ان کو حکومت جو ہے وہ جیسے اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے طریقے سے وہ اس کو استعمال کریں گے. پھر ان آٹونومس باڈیز اینڈ کارپوریشنس میں ہم نے ایک فردر کلاسیفیکیشن کی کہ کس کو ہم ریٹین کریں گے گورنمنٹ میں اور اس کی کیا وجہ ہے, کس کرائٹیریا پہ رکھیں گے. کسی کے ومس پر نہیں رکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ رہنا چاہیے, تو اس کے کرائٹیریا بنائیں کہ یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کا ہے ادارہ, یہ مارکیٹ فیلئر ہے کہ جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مونوپلی کر سکتا ہے, اس لیے عوام کو اور کنزیومرز کو نقصان ہوگا, یا کوئی ایسی انٹرونشن ہے جس میں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے جیسے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, ٹریننگ ہے, یہ پبلک گڈس کہلاتے ہیں. تو ان کے بیسس پر ہم نے کہا کہ ہم ان کو ریٹین کریں گے اور باقی کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, لیکویڈیٹ کریں گے, مرج کریں گے اور پرائیویٹائز کریں گے. یہ جو 85 SOEs ہیں جو کمرشل ہیں
اسلام آباد میں وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری